الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ثلاثا. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کائنات میں دو چیزوں کو مد نظر رکھ کر انسان زندگی گزارتا ہے. ایک اپنے آبا و اجداد، دوسرے اپنا نمونہ. ایک اپنے آبا و اجداد کو رکھ کر زندگی گزارتا ہے، دوسرے اپنے آئیڈیل جس کو بنایا اس کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے. اسلام نے ان دونوں کی رہبری فرمائی. آبا و اجداد کو دیکھ کر زندگی گزارنے والوں سے بھی کہا تم کیسے لوگوں کو نمونہ بنا سکتے ہو اور کیسے لوگ نمونہ بنانے کے لائق ہیں. ہر کس و ناکس کو نمونہ نہیں بنا سکتے. آپ کو کوئی اچھا لگا، ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک اچھا لگتا ہے. اچھا لگنے کا لوگوں نے اپنا معیار الگ الگ بنایا. کسی کو اس کا نسب اچھا لگا تو اس کا آئیڈیل بنا لیے. کسی کو کسی کی حرفت اور صنعت اچھی لگی تو آئیڈیل بنا لیے. کسی کو کسی کا خاندان اچھا لگا تو آئیڈیل بنا لیے. کسی کو کسی کا علم اچھا لگا تو اس کو آئیڈیل بنا لیے. کسی کو کسی کی تجارت اچھی لگی تو اسے آئیڈیل بنا لیے. تو آدمی کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، رہبر بناتا ہے، پیشوا بناتا ہے، رہنما بناتا ہے، امام بناتا ہے اپنی زندگی کا. یہ تمام اصول و ضوابط کو جو اپنے خود ساختہ ہے، کسی نے بتایا نہیں. میں ان کی طرح بنوں تو انہی کی طرح جبہ پہنے گا، انہی کی طرح ٹوپی پہنے گا، انہی کی طرح چال چلے گا، انہی کی طرح بات کرے گا، انہی کی طرح کے رنگ و روپ میں بدلے گا. اس لیے کہ ہر انسان اپنا جس کو نمونہ بنایا اسی کے نقش قدم پر چلنا پسند کرتا ہے. اور انجانے میں خود بعض مرتبہ اپناتا ہے، بعض مرتبہ جی کہتا ہے، من کہتا ہے کہ تو انہی کی طرح یہ تمام حرکتیں کر. تو یہ ایک آئیڈیل ہوا آبا و اجداد کا. اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. میرا دادا کرتا تھا، میرا پردادا کرتا تھا، میرا باپ کرتا تھا، میں بھی کروں گا. یہ دو طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے من چلن. اس کو کہتے ہیں من چلن. نفس کو اپنا آئیڈیل بنا لینا، امام بنا لینا، پیشوا بنا لینا. جو من میں آتا ہے وہ کرے گا، اس کا کوئی آئیڈیل نہیں. اس کا نہ ہی آئیڈیل ہے نہ ہی کوئی آئیڈیا ہے.
جس کا آئیڈیا رہے گا اسی کا آئیڈیل بنے گا. جس کا آئیڈیا بھی نہیں جس کا آئیڈیا نہیں ہوتا اس کا آئیڈیل بھی نہیں ہوتا. کوئی پلان نہیں. فیوچر تمہارا فیوچر پلان کیا ہے؟ کوئی پلان نہیں. جیسے جانوروں کا کوئی پلان نہیں ہوتا. ان کا جو پلان ہوتا ہے وہ کھانا پینا سونا بس. کوئی فیوچر نہیں. آپ پوچھو بھائی او کتے صاحب او کتیا صاحبہ تم دونوں ڈزن کے بچے جن کر چھوڑ دیے, واٹ از یور فیوچر پلاننگ؟ تو کتوں کو کوئی پلاننگ ہوتا ہے؟ کوئی پلان نہیں. ہم جی رہے ہیں جیسے جی رہے ہیں ویسے وہ جئیں گے. ہم کتوں کی طرح جی رہے ہیں وہ بھی کتوں کی طرح جئیں گے. کوئی پلاننگ نہیں. بکری سے پوچھو ہاں بھئی آپ اپنی نسلوں کے بارے میں کیا سوچا؟ کوئی پلان نہیں. گائے سے پوچھو ہاں بھئی اپنے اولاد کے بارے میں کیا سوچا؟ کوئی پلان نہیں. اپنے بارے میں کیا سوچا؟ کوئی پلان نہیں. وداؤٹ اینی پلاننگ جینا یہ آ کر حیوانوں کا جینا ہے. اس جینے میں کوئی منزل نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی ارادہ نہیں, کوئی شوق نہیں, کوئی ذوق نہیں, کوئی قربانی نہیں, کوئی اس کے آگے کا فیوچر ہی نہیں. اس کو قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. کون ہے یہ لوگ؟ اولئک کالانعام. یہ لوگ بیل بکریوں کی طرح ہیں جن کا فیوچر کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا, فیوچر کوئی پلان ہی نہیں ہوتا, نہ ان کا نہ ان کے, نہ ان کا نہ ان کے نہ ان کی. کیا مطلب؟ نہ خود کا, نہ خود کے بچوں کا, نہ خود کے بیوی کا کوئی پلان نہیں. کماری لاری کھاری سوری, کماری لاری کھاری سوری, کماری لاری کھاری سوری. زندگی گزر گئی. زندگی کے ہیں 3 نشان, روٹی کپڑا اور مکان. خوردن برائے خفتن است, خفتن برائے خوردن است. گفتن شنیدن نشستن خوردن برخاستن. ایک دوسری زندگی ہے. بھی پلان ڈالو, سوچو. تم سب انسان ہو, تمہارے فیوچر میں کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ نے ایمان جس دن تم قبول کرنے کا ارادہ کیے اسی دن سے اپنا آئیڈیل بناؤ. کس کو آئیڈیل بناؤ؟ آمنو کما آمن الناس. ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام کا ایمان ہے. تو آئیڈیل بنایا نہیں بنایا اللہ نے؟ روز اول سے کلمہ پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مدینہ جانے کے لیے. کلمہ پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہاں دیکھنے کے لیے. کلمہ پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہاں گھومنے کے لیے. ایسا سب نہیں. کلمہ اس لیے مت پڑھو تاکہ ٹیکس وضع ہو جائے. کلمہ اس لیے مت پڑھو تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں. کلمہ اس لیے مت پڑھو تاکہ ہمارے آبا و اجداد پر کوئی ضرب نہ لگے. کلمہ اس لیے مت پڑھو کہ تم محفوظ رہو اور معزز رہو, محترم رہو. اس کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. کلمہ کیوں پڑھنا؟ کلمہ پڑھو فیوچر کا پلان رکھتے ہوئے. وہ کون سا پلان؟ صحابہ کا پلان. کما آمن الناس. اس کی تو میرے خیال ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ ہم سے زیادہ آواز کر رہا ہے. ارے بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھے تو کسی سے پوچھو. ہاں بھائی آپ بولو, آپ کا کیا؟ اپنے آپ لکھو. آج رات جائیے اپنے اپنے مکان, ایک کاغذ لیجئے. ارے بھائی سب سن رہے نہیں؟ ایک کاغذ لو اور بیٹھ کر پلان ڈالو. کس کے نقش قدم پر میں چل رہا ہوں؟ میں کس کے نقش قدم پر؟ اس وقت ہماری ضمیر ہم سے کہے گی تو تیرا تو کوئی مقصد ہی نہیں, تیرا تو کوئی آئیڈیل ہی نہیں.
تیرا کوئی نمونہ ہی نہیں، تو چیک نمونہ. بولتے نہیں رے نمونے ادھر آ، تو کیا مطلب؟ الٹے سیدھے حرکتاں کر لے کر ہاتھوں سے بولتے اے نمونے ادھر آ. کیا مطلب؟ تیرا کوئی نمونہ نہیں، تو کسی کا نمونہ نہیں. تیرا کوئی نمونہ نہیں اور تو کسی کا، تو چیک نمونہ. کیا مطلب؟ الٹے سیدھے کاما کر لے کر پھرتے رہا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی وہ نمونے ادھر آ. ارے بھائی یہ پلم نیر کا محاورہ نہیں ہے. پلم نیر میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. یہ محاورہ ہے، ہاں یہ محاورہ ہے اردو کا. کس کا؟ ارے وہ بھائی اس نمونے کو بلاؤ. تو کیا مطلب؟ اس کا ایک الگ سٹائل ہے، بولنے کا سٹائل الگ، چلنے کا سٹائل الگ، الٹے سیدھے کاما کرنے کا سٹائل الگ اور بے ادبی کرنے کا سٹائل الگ. اس کو نمونے بول کر اس نمونے کو بلاؤ. وہ کسی کے نمونے کے تابع نہیں اور اس کے تابع کوئی نہیں، انہیں چیک نمونہ. تو ہم اپنی زندگی کا کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنائیں. اور حضور نے فرمایا صحابہ کو آئیڈیل من کان فلیستن بمن قدمات. اگر کسی کو کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلو جو گزر چکے ہیں. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. لیکن سب گزرے ہوئے کو نمونہ بنائے؟ کہا نہیں. کس کو بنائے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضور کے ساتھی ہیں جن کو تمہیں نمونہ بنانا ہے، جن کو اللہ نے نمونہ بنایا. کرنا کیا چاہیے؟ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ اکرام. ابرہم قلوبا، اعمقہم علما، اقلہم تکلفا. دل کے اعتبار سے بڑے نیک انسان. ہمارا دل ہے نا کچرے کی توٹی کے سکا ہے. کیا ہے؟ کیسا ہے دل؟ دل نہیں ہے، وہ کباڑ خانہ ہے. دل کیسا ہو؟ علماء فرماتے کلمہ طیبہ کو اللہ نے کیا مثال دی؟ کلمتن طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کے لیے بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ظرف طیب میں مظروف طیب رہے گا تبھی اس طیب کا اثر دکھائی دے گا. کیا مسئلہ؟ مثلا ارے عطر لگانے کے لیے پاک کپڑا چاہیے. کیا چاہیے بولو؟ ارے بھائی سن رہے نہیں سو رہے؟ یہ خاموش سننے کا کام ہمارا نہیں ہے. بولتے رہو گے میں بھی بولتا رہوں گا، نہیں تو ہمیں کوئی بیکار آدمی تو ہے نہیں کہ آپ سوتے رہیں اور ہم بولتے رہیں. سمجھ میں آیا تو سمجھ میں آیا بولو، نہیں سمجھ میں آیا تو ہم بھائی اور آسان زبان میں بولیں گے. لیکن تیلگو تو نہیں آتی تیلگو میں بولنے کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا کہنا؟ میلے کپڑے میں کبھی عطر نہیں لگاتے اور پاک برتن میں کوئی گندگی نہیں ڈالتا. بھائی کچرا اٹھانے کے واسطے برتن لاؤ تو کون سا برتن لائیں گے؟ جو برتن بالکل بیکار ہے اس میں کیا ڈالیں گے؟ کچرا ڈالیں گے. جو ڈبہ بالکل بیکار ہے اس میں کچرا ڈالیں گے. کچرا ڈالنے کے لیے بیکار برتن لاتے ہیں اور میٹھا ڈالنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، شربت ڈالنے کے لیے، بریانی کھانے کے لیے پاک برتن پیش کریں گے. ظرف پاک رہے گا تو مظروف بھی پاک ڈالا جائے گا. ظرف گندا ہے تو گندی چیز ڈالی جائے گی. کوئی بھی عطر لگانے کے لیے بھائی عطر لگاؤ تو دیکھ کپڑا کا جیتا غلیظ ہے، تو کپڑا بدل لگا جو جی. کیوں؟ عطر کی توہین ہے گندے کپڑے میں لگانا. ایک صاحب میکینک جمعے میں مل گئے، ہم عطر لگا رہے تھے ساتھیوں کو. وہ بھی آگے حضرت کہا دیکھو بھائی ناک میں ہونا تو لگا دو، تو کپڑے میں نہیں لگا تھا. یہ کپڑے عطر لگانے کپڑے کا چاہیے. یہاں بھی گریس، وہاں بھی گریس، سامنے گریس، پیچھے گریس، ٹوٹل اوپر سے نیچے گریس ہی گریس. اس میں کیا جو کپڑا عطر لگانا سو عطر کہاں لگائیں؟ عطر کی شیشی خراب ہو جائے گی. ہاں ناک کو لگا لیتے ہیں. تو عطر لگانے کے لیے پاک کپڑا. حضرت تھانوی سے کسی نے کہا حضرت ذکر کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا پہلے استغفار. پہلے کیا ہے؟
ارے 3 تسبیحات ہم کرتے نہیں کرتے؟ پہلے استغفار کرو، پھر کیا کریں؟ کہا پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، پھر درود شریف۔ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے استغفار سے دل پاک ہوتا ہے، جیسے صابن سے کپڑا پاک ہوتا ہے۔ پھر تیسرا کلمہ جب پڑھو گے تو پھر کپڑا صاف ہوتا ہے۔ پہلے پاک کرنا، پھر بعد میں صاف کرنا۔ پاک الگ ہے، صاف الگ ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ پھر تیسرے نمبر پر درود شریف سے دل معطر ہوتا ہے۔ اب جب کپڑا پاک بھی کر لو، صاف بھی کر لو، اب لگاؤ عطر۔ اسی طریقے سے نظام ہے، پہلے دل کو پاک کرو، پھر اس کے بعد کلمہ طیبہ کو دل کے اندر بساؤ، پھر جب بسائیں گے پھر ارادے پاک ارادے پیدا ہوں گے، ورنہ گندے برتن میں بقول حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی صفائی کے بغیر نیک اعمال بھی گندے ارادوں سے ہوتا ہے۔ سنو بے غور سے، دل کی صفائی کے بغیر نیک اعمال بھی گندے ارادوں سے ہوتا ہے۔ دل صاف نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑا رہے گا، سبحان اللہ کے ذریعے سے دوسروں کو ڈبانا مقصد، آنکھ بند کرتے ہوئے سبحان اللہ، ہلو دیکھتا پرانا کون کیا آیا ہے بھائی، ڈالیں گے اسے ٹوپی۔ نماز پڑھے گا اغراض سے، نماز پڑھے گا، اس آدمی کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی جس کی نماز اغراض کے ساتھ ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز سے تو گناہوں سے، فحش سے انسان بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، پاک رہتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود پاک نہیں ہو رہا۔ مطلب کیا؟ نماز اغراض والی ہے، اخلاص والی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی ہم میں سریے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت کا کام کریں گے پاک ارادے کے ساتھ۔ نماز سے پہلے وضو، حضرت امام اعظم فرماتے وضو کیوں؟ تاکہ وضو کرتے کرتے تو اپنے تمام گناہوں سے استغفار بھی کر، تاکہ اللہ وضو کو گناہوں سے دھونے کا اور تجھے دھلنے کا، تجھے پاک کرنے کا اللہ سبب بنا دے۔ پھر آ کر اللہ اکبر کر، وہ اللہ اکبر کا مزہ کیا، وہ قرات کا مزہ کیا، وہ رکوع میں کیا ملے گا، وہ سجدے میں کیا ملے گا۔ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قریب اتنا ہو جاتا ہے گویا اللہ کے قدم پر سجدہ کر رہا ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہوگی اس وقت جب دل پاک رکھ کر نماز پڑھیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، جیسے بے غرض ہو کر صحابہ سب کچھ لٹانے کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کا کہنا مانتے ہیں، اس طرح تم بھی اسلام قبول کرو۔ آئیڈیل کون؟ صحابہ۔ ابرہم قلوبا، دل بالکل پاک، اور دل پاک اس کے ساتھ خالی دل پاک رہنا کافی نہیں ہے، وہ دل کے اندر، اب مجھ سے آپ بیان سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن بیان میں کھرا کھوٹا اچھا برا کیسے پہچانو گے؟ کیسے پہچانو گے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جب بھی کسی سے تم دین کی بات سنو فانظروا امن تاخذون دینکم، جانچ لیا کرو جو شخص تمہارے سامنے بول رہا ہے اس کا علمی معیار کیا ہے، یہ تفسیر میں کیا مہارت رکھتا ہے، حدیث میں کیا مہارت رکھتا ہے، فقہ میں کیا مہارت رکھتا ہے، اور افہام و تفہیم میں کیا مہارت رکھتا ہے، اس کو دین کی سمجھ کتنی ہے، بالاستیعاب دین کو سمجھا ہوا ہے، یہ اونچ نیچ کو جانتا ہے کہ نہیں، اونچ نیچ کو، افراط و تفریط سے اس کا بیان پاک ہے کہ نہیں، یہ کہیں غلو تو نہیں کر رہا ہے، یہ کہیں کسی کی توہین تو نہیں کر رہا ہے، کہیں تنقید تو نہیں کر رہا ہے، کہیں تذلیل تو نہیں کر رہا ہے، کہیں حد سے زیادہ کسی کی تعریف تو نہیں کر رہا ہے۔
اس چیز کو جانچنے کا حکم دیا حضرت حسن بصری نے۔ تو دوسرے نمبر پر حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں صحابہ اکرام دیکھنے میں بھولے بھالے تو رہتے تھے لیکن علم بڑا گہرا، اعمقہم علما۔ ہمارے نادر علی خان صاحب مدث ذلہ العالی ہمیشہ پوچھا کرتے ارے بھائی تم لوگ دعوت میں اتنے سال سے لگے ہوئے ہو، روزانہ ایک مسئلہ سیکھتے، اب تک تم کم از کم دین کے پورے مسائل سے واقف ہو جائیے۔ روزانہ ایک آیت درست کرو، روزانہ ایک مسئلہ سیکھو، روزانہ ایک حدیث سیکھو، روزانہ ایک دعا سیکھو، آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن ہمارے 6 نمبر ہمارے فضائل گشت، میں اکثر کہا کرتا ہوں فضائل گشت میں گشت کی تعریف کرنے جاؤ توہین کر ڈالتی۔ کیا کرنے جاؤ؟ ان کو معلوم نہیں تعریف ہو رہی ہے یا توہین ہو رہی ہے۔ بھائی گشت کی تعریف کرنے جاتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ توہین کر دیتے ہیں۔ تعریف کرنے جاتے ہیں، اس کی توہین ایسے کرتے ہیں کہ اس پر لوگوں کو اصرار رہتا ہے۔ حضرت مولانا اسلام علی فرمایا کرتے تھے ارے بھائی گشت انبیاء کا کام ہے، اس کی تشبیہ دنیا کی کسی چیز سے مت دیا کرو۔ گاڑی گشت نہیں کری تو نیا کو جام ہو جاتی، تو گاڑی کا گشت کرنا بھی تمہارا گشت بھی، یہ دونوں کی کیا تعلق بھائی؟ بولتے نہیں بولتے؟ کتنے لوگ بولتی، کتنے سالوں سے بول رہی؟ انبیاء کے کام کو بھی گاڑی کے گشت کو بھی دونوں ایک کیا؟ روڈا میں گاڑیاں جو پھر رہی ہاں، اور انبیاء کو جو کام ہو رہا ہے اسے اسے کیا تعلق؟ چھ نسبت خاکرہ بعالم پاکرہ، کیا نسبت دے رہے ہو؟ کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ فنظرو، کیا بول رہے ہو؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ دعوت کا کام اتنا سستا کام نہیں ہے تو تم گاڑی سے تشبیہ دو، یہ الگ چیز ہے۔ حضور مثال سے سمجھایا کرتے تھے، مثال سے سمجھایا کرتے، لیکن مثال بھی ایسی دو مشبہ بہی کے درمیان وجہ تشبیہ پائے جائیں، مثیل اور ممثل لہو کے درمیان جو تمثیل تم پیش کر رہے ہو اس میں کچھ نہ کچھ تعلق ہو۔ ایسا مت بیان کرو جس سے آ کر گاڑی گشت کرتی نہیں کہا بھائی ہاؤ بھائی سچ کہتے بھی گشتی ہے، کہتے وہ سچ گشت کیے، آٹو پھرتے نا، 2 ویلر پھرتی، 4 ویلر پھرتی، ویسا گشت ہمیں بھی پھرنی چاہیے۔ ہاں بھائی توبہ کریں گے آئندہ سے ایسے سب باتیں نہیں کرنا، سیکھ کر بولا کرو۔ جب بولنے نہیں آتا تو جو صحیح بولتے ہیں ان سے سیکھا کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، علماء کے پاس دعوت سیکھا کرو۔ علماء سے سیکھو گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دعوت بولو گے۔ اب میں عام طور پہ مثال دیا کرتا ہوں، میکینک، ہم یہ بچے کو میکینک بنانا، تو ہمیں کون سے میکینک کے پاس بھیجتے ہیں؟ سو ایل بورڈ میکینک کے پاس سے، جس کے پاس مہینے میں ایک گاڑی بھی نہیں آتی، اس کے پاس بھیجتے ہیں کیا بھائی؟ ارے کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ جو میکینک مشہور ہو، جو میکینک مانا ہوا ہو، جانا جاتا ہو، جس کے ہنر سے لوگ ماہر ہوں اور جانتے بھی ہوں بھئی یہ بڑا ماہر ہنر والا انسان ہے، اور اس کے پاس گاڑی ایک بار جانے کے بعد پھر دوبارہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ویسا مصروف میکینک کے پاس صاحب ذرا ہمارے بچے کو تمہیں، صاحب ذرا بچے کو تمہیں، صاحب ذرا بچے کو تمہیں، بلکہ اس کے پاس چھوڑتے ہیں۔ کاریگر اس کے پاس چھوڑے تو انہیں کاریگر 1 سال 2 سال رہا تو ماہر میکینک بن کو آتا۔ تمہیں جاؤ کوئی 1 نمبر کا ایل بورڈ انہیں فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، کھوٹارا رکھ لے کو کون دے بھی آیا تو میکینک جاؤ کو پنچر ڈالنے والا بن گیا کہ وہ رہے تیرے پاس گاڑی چھوڑنے تو پنچر کا بھی لائق نہیں ہے نا۔ اب انہیں میکینک سے پنچر ہوا گیا، اس کے پاس جاؤ صاحب ذرا میرے بچے کو رکھو ٹریننگ دیو صاحب کو، تو کیوں؟ پنچر سے روڈ کلینر بننے کے واسطے۔ دعوت کا کام کن سے سیکھیں؟ ایسے لوگوں سے ہم سیکھیں
جو ہمارے اکابر سے اسلاف سے سیکھے ہوئے ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کوئی بھی جملہ حضرت کہنا چاہتے تھے، کوئی بھی ملفوظ بتانا چاہتے تھے، پہلے مجھے بلاتے، یوں کہتے مولانا ذرا آپ اپنے یہ جو ملفوظ ہیں اس ملفوظ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا تلاش کیجئے، اگر یہ موافق ہے تو ہم اس ملفوظ کو کہتے ہیں، اگر یہ کچھ ترمیم کے قابل ہے تو ملفوظ کو ہم بدل دیتے ہیں. تو مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ ملفوظ کو پر غور کرتے، پھر کہتے حضرت یہ فلاں حدیث کے مطابق ہے، فلاں آیت کے مطابق ہے، فلاں تشریح کے مطابق ہے، فلاں وضاحت کے مطابق ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، حضرت ذرا اس کو ایسا بدل لیتے تو اچھا تھا. تو جیسا کہتے ویسا بدل لیتے. ایک ملفوظ اعمقہم علما، علم میں کچے نہیں تھے، علم میں بڑے گہرے. یہ دعوت کا مطالبہ. نمبر 3 اقلہم تکلفا، نزاکتہ نہیں تھے. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے جتنا علم اتنا حلیہ بناؤ، جتنا عمل اتنا حلیہ بناؤ. حلیہ دیکھو تو فرشتے کے سکا، کاما دیکھو تو شیطان آئیں گے سکا. پگڑی باندھ لے کر، لمبا جبہ پہن لے کر دہلیز اذان ہو رہی ہے، بیڑی پی رہا ہے، جائز ہے کیا؟ ارے بولو بھائی، ارے بھائی سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ پگڑی سر پہ کیا ہے؟ پگڑی. حلیہ دیکھو تو صوفیوں کی طرح. حضرت والا ماشاءاللہ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، جب ایک نظر ڈالیں گے تو آپ ان کے بدن اور حلیے کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں گے. وہ حالت، اذان ہو رہی ہے، پھوک لگ کھڑے ہیں لوگ، نماز آج نہیں، کیا بولتا ہوں ہمیں سب گردے کی نماز والے بھی. جتنی تمہاری حیثیت اتنا حلیہ بناؤ. اس سے کیا ہوگا؟ علماء کی طرح حلیہ بنانے سے علماء بدنام ہوں گے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے. اور ہم حضرت فرمائے گئے اکلہم تکلفات مت کیا کرو، سادے سیدھے، عمل میں مضبوط، یہ اللہ کو پسند. سادے سیدھے رہو، تہجد گزار، سادے سیدھے رہو، ذاکر، سادے سیدھے رہو، شاکر، سادے سیدھے رہو، صابر، سادے سیدھے رہو، قانع، سادے سیدھے رہو، خاشع، سادے سیدھے رہو، اللہ سے توکل کرنے والا، متقی، پرہیزگار، متوکل، سادگی کے ساتھ ولایت کے درجے کو پار ہوتے چلے جاؤ. یہ صحابہ کرام کی خصوصیت تھی. سادہ سیدھا. ابی بیٹھے ہوئے ہیں، کہا ارے ابی اللہ قرآن پڑھو. کیا حضور آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے؟ میں پڑھوں؟ اقرأ علیک و علیک انزل یا رسول اللہ. فرمایا اقرا اقرا. ابی پڑھو. فرمایا اقرأ علیک و علیک انزل یا رسول اللہ، آپ پر قرآن اترتا ہے اور میں آپ کے سامنے پڑھوں. فرمایا ابی پڑھ، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم ہے کہ ابی سے قرآن سنو. کہا سمانی اللہ یا رسول اللہ. فرمایا حضور اللہ نے میرا نام لیا. حضرت ابی کی ہچکیاں نکل گئی. اس لیے میرے عزیز بھائیو، معیار آدمی کا حلیے سے نہیں بنتا، معیار آدمی کا خوف و خشیت اور تعلق سے بنتا ہے. اس لیے ہمارا کام سادہ سیدھا. مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے کام کی سادگی نے کام کی عظمت پر پردہ ڈال دیا ہے. کام کی سادگی نے کام کی عظمت پر پردہ ڈال دیا. کام اتنا سادہ سیدھا اور کتنا عظیم کام ہے، اس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا. کیوں؟ کام کرنے والے سادے سیدھے. کہتے ہیں خدمت کرنے والا ساتھی ہے؟ ہاں ہے. فرمایا بیان کرنے والوں سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں، خدمت کرنے والوں سے اللہ مصافحہ کرتا ہے. فرمایا کیا مطلب؟ خدمت سے کون ملتا ہے؟ ہاں وہ خدمت کرنے والا 100% تھوڑے بڑھیا ہے نا، اسے کون صلی اللہ علیہ وسلم خرید کیا بھی مصافحہ کرتا ہے کیا؟ کون بھی نہیں کرتا. حضرت کے زمانے میں ایک جنازہ آیا. آپ نے فرمایا بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا حضرت نہیں معلوم. بے انصاری ہے؟ کہا نہیں معلوم. مہاجر ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہاں کے ہیں وہ؟ کون سے قبیلے کے ہیں؟ جی نہیں معلوم. کہا اچھا بھی چلو تم لوگ جا کر ذرا غسل دے دو.
تھوڑی دیر میں جن کو غسل دینے کو کہا وہ آئے۔ حضرت اندر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ واقعہ بیان کرتے تھے، جب وہ آئے تو پوچھا کیا ہوا بھائی کیا ہوا؟ کہا حضور جب ہم نے ان کے بدن پر سے کپڑا ہٹایا ہم نے دیکھا ھذا من اہل الجنہ، یہ جنتی ہے لکھا ہوا ہے۔ پوچھا جنتی ہے؟ کہا جی ہاں جنتی ہے لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ہاں بھی کون ہے وہ؟ کہا یہ بھائی چلو صحابہ ذرا دیکھو یہ کون صحابی ہے، ان کا کیا عمل ہے۔ پورے صحابہ کی جماعت زیارت کرتی گئی، باری باری دیدار کیے، دیدار کرنے کے بعد جب اکٹھا ہوئے فرمایا کوئی ہے جو ان کو جانتا ہو؟ کہا ایک صحابی ہاتھ اٹھائے، کہا حضور میں جانتا ہوں۔ اس صحابی کے خصوصی عمل یہ تھا کہ رات کو جس وقت تمام غازی سو جایا کرتے تھے اپنے اپنے ٹینٹ میں، اور سردی کی وجہ سے یہ کروٹ بدلا کرتے تھے، اور یہ اللہ کا بندہ جنگل جاتا تھا، لکڑیاں چنتا تھا، جہاں سے سرد ہوائیں داخل ہوا کرتی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، وہاں یہ آگ جلا دیا کرتا تھا تاکہ وہ گرم ہو جائے اور غازی آرام سے سوئیں۔ حضرت نے فرمایا اس عمل کو اللہ پورے عالم کے لوگوں کو بتانا چاہا، تبھی اس مخلص کے اخلاص کو موت کے بعد اللہ نے ظاہر کیا، مرنے کے بعد۔ اور ہم کتنا چلہ لگائے، چلانے کی ضرورت نہیں۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے ارے بھائی چلہ لگا کر چلاؤ مت، چلہ لگا کر اے بمڑے ہمیں سب سوان چلے لگا دے بھائی، ہمارے چلوں کا حساب بھی نہیں بھائی، وہ سب چلہ لگا کیا نہیں کرنا، خاموش، نیکی کر دریا میں ڈال، ایسا رہنا گویا نیا ساتھی۔ دعوت کا تو کیا معلومش نہیں، قربانی کا تو کیا معلومش نہیں، تقاضا پورا کرنا کسے کہتے معلوم نہیں۔ آج کل لوگوں کو رائے دینے کا بڑا شوق، رائے دے ڈالے کو تو بہت بڑے علامہ بن گیا سکا، بہت بڑے علامہ، رائے دینے کا بڑا شوق، کھڑے ہو کر بھائی ہماری رائے بھائی، وہ بڑے بڑے رائے دینے والے بیچارے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، انہیں تڑک کے کھڑے ہو کر رائے دے رہا ہے، 3 دن بھی لگا کر 6 مہینے ہو گیا ہوگا، آوازاں خالی گڑے میں آوازاں زیادہ، کیف پیدا کر سمندر کی طرح جس قدر گہرائیاں خاموشیاں، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے، بڑبڑانا نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عجیب بات مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائیو ہم قربانی دے کر اللہ کے پاس جائیں اور اللہ قربانی والوں کے لسٹ لے کر پکاریں، ہاں بھئی فلاں آ جائیں، فلاں آ جائیں، فلاں آ جائیں، فلاں آ جائیں، اور وہ لسٹ میں ہمارا نام ہی نہ رہے، پھر ہم کہاں کے رہیں گے؟ ماشاءاللہ تمہارا تو بیرون کے ممالک کے اسفار کے میں لسٹ میں نام تھا، حاجیوں کی لسٹ میں نام تھا، یہاں دنیا والوں میں سال والوں کی لسٹ میں نام تھا، 3 سال والوں کی لسٹ میں نام تھا، تمہارے بیرون والوں کی لسٹ میں تمہارا نام تھا، وہاں دیکھو تو اللہ کے پاس لسٹ میں تمہارا نام نہیں ہے۔ اس سے بڑا خسارہ کو کس کا ہوگا بھی بولو؟ ایک مرتبہ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے بھی تم لوگ مولانا موسیٰ صاحب کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ حضرت وہاں وہ جو حضرت مولانا یوسف سرنی صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا مولانا موسیٰ صاحب صورتی سے تم لوگ بیٹھا کرو۔ ہم نے پوچھا حضرت کوئی خاص وجہ؟ کہنے لگے 50 سال ہو گئے نظام الدین آ کر۔ کتنے سال؟ کتنے سال بھائی؟ آج بھی اسی طلب کے ساتھ 2 زانو بیٹھتے ہیں جس طلب کے ساتھ روز اول بیٹھا کرتے تھے۔ اوچ طلب، اوچ درد، اوچ فکر، اوچ کڑن، اوچ ان کے اندر سادگی جو 50 سال پہلے تھی۔ اتنا اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ ہونے کے باوجود سادہ انسان خاموش۔ نظریں آخری زمانے میں حضرت کی بینائی چلی گئی تھی۔ ہم لوگ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، حضرت سے کہتے تھے حضرت کچھ دوائی، ہاں بھائی اس میں وہ دوائی کی تھیلی لاؤ، ہاتھ لگا کر یہ گولی 2 دے دیں، یہ گولی 3 دے دیں۔
خاموش، ایسا 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 بیٹھ جاتے تھے، پیر رکھ لے کر یوں، ایسا محسوس ہوتا گویا ایک سادہ سیدھا کوئی انسان مسکین بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارا کام بہت بڑا، لیکن جب کام بڑا ہے، بڑے کام کرنے والے ہر کام کو بڑا سمجھتے ہیں۔ بولو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور سب کو بڑا سمجھے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، سب کو چھوٹا سمجھے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ جو سمجھے، مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو سمجھے کہ میں لائق ہوں، وہ سب سے بڑا نالائق ہے۔ جو سمجھے میں نالائق ہوں، وہ سب سے بڑا لائق ہے۔ ربی زدنی علما حضور کو کہا جا رہا ہے، وقر ربی زدنی علما، حضور آپ آخری دم تک کہتے رہیے یا اللہ علم اضافہ فرما، علم، حالانکہ کون ہیں آپ؟ اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین آخرین سب علوم کے مرکز ہیں حضور، مرکز العلوم حضور کی ذات اقدس، سب کے مرکز، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، اتنے کائنات کا علم رکھنے والے حضور آخری دم تک ربی زدنی علما۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کام اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنا۔ دیکھو اللہ کے یہاں قدردانوں کی قدر ہے۔ کس کی قدر ہے؟ قدردانوں کی قدر ہے، ناقدروں کی کوئی قدر نہیں۔ کام کی قدر کرو گے، اللہ بھی قدر کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اگر ہم لوگ یوں سمجھیں گے میرے ذریعے سے کام ہو رہا، اللہ اٹھا کو بقول حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی جو یوں سمجھتا ہے، سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے، تیرا اصول استقامت۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، کبھی کبھار دعوت پڑھا بھی کرو، خالی بیٹھ کو سننا، فرمایا میں زندگی گزارنا۔ کس میں گزارنا؟ خالی کس میں گزارنا زندگی؟ فرمایا کون؟ فرمایا نہ سر رہتا ہے نہ پیر رہتا ہے۔ فرمایا کون؟ وہ بھی نہیں معلوم۔ کہاں سے فرمایا؟ وہ بھی نہیں معلوم۔ ایسا نہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کون فرمایا بولو، کس نے فرمایا؟ حضرت مولانا سعید احمد مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جو شخص یہ سمجھتا ہے کام مجھ سے ہوتا ہے، اللہ موت سے پہلے اسے کام سے محروم کر دے گا، اور محروم کر کے اللہ بتائے گا کام تجھ سے نہیں ہوتا، کام مجھ سے ہوتا ہے۔ کام کس کا؟ یہ عربی کام کس کا؟ اللہ کا کام۔ ان اللہ، عجیب روایت ہے، ان اللہ، ایک شخص مسلمانوں کے ساتھ رہ کر بڑے زور سے، شوق سے، ہمت سے، طاقت سے، جفاکشی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو دکھایا، حضور جی وہ شخص جی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور کہنے لگے وہ جہنمی ہے، وہو فی النار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، کیا رے بھائی انہیں ہمارے طرف سے اتنا لڑ رہا نا، اسے جاؤ کہ حضور کیا بول رہی؟ جہنمی بولے نا، ان کو کیا ہو گیا؟ ہو سکتا میرا مشار الیہ، میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں حضور نہیں سمجھیں گے۔ حضور جی وہ وہاں جی اس کے بارے میں، ارے وہی تو ہے جہنمی۔ پھر کہا کہ مجھے تو حیرت ہوئی حضور کی اس بات سے، اور دل ہی دل میں میں سوچنے لگا پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں، ارے بھئی ایسی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے کہا حضور جی وہ اس کے بعد اس کے وہ، ارے اسی کے بارے میں تو کہہ رہا ہوں وہ جہنمی ہے۔ اب خاموش، اب پوچھنے کی ہمت نہیں۔ کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ معاملہ نمٹ جائے، نمٹنے کے بعد کیا ہے تفصیلات حضور سے پوچھیں گے۔ جب معاملہ نمٹا تو میں سیدھا گیا حضور کی خدمت میں، کہا حضور، آپ نے کہا جاؤ اسے تلاش کرو۔
جس کو تم اشارہ کر رہے تھے، جا کر تلاش کرو. جب میں جا کر تلاش کیا بدن چھلنی ہو گیا تھا، چھلنی، کوئی عضو زخم سے خالی نہیں، پورے اعضاء زخمی ہو گئے تھے. اور جب یہ قریب پہنچا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درد کو سہ نہ سکا، سنبھال نہ سکا، تو خود بعض روایتوں میں ہے خود تیر زمین میں گاڑ کر اس کے اوپر پڑ گیا، یا خنجر اٹھایا خنجر نکالا اپنا، اور پھر خنجر اپنے نکال کر خودکشی کر لیا، مر گیا. آپ کے پاس حضرت عمر تشریف لائے، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت، اور معافی مانگی حضور سے، حضور میرے دل میں ایسی بات آ گئی، میں معذرت چاہتا ہوں. اس نے تو خودکشی کر لی. پھر آپ نے کہا ان اللہ یؤید دینہ برجل فاجر، اللہ اپنی دین کی مدد فاجر سے بھی کرا لیتا ہے. فاجر ہے، فاسق ہے، اس سے بھی دین کی مدد ہو جاتی ہے. دین کی مدد کر دینے سے وہ آ کر جنتی نہیں بن جاتا، بشرطے کہ اعمال اس کے جنتیوں کی طرح رہے. تو وقتی طور پر قربانی دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال. وقت رمضان میں روزہ رکھ لینا کمال کیا؟ روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ لعلکم تتقون، یا لعلکم تتقون نہیں ہوا تو روزہ رکھ کر کیا فائدہ؟ اسی طرح نماز، اقیموا الصلاۃ، زندگی بھر پڑھو، سکرات میں بھی قبلے کی طرف پیر رکھ کر، اور پھر تھوڑا سا وہ جو مرحوم جو سکرات میں ہے تھوڑا سا ان کو یوں اٹھا دینا، قبلے کی طرف ان کا چہرہ ہو جائے، تاکہ اس حال میں بھی نماز کا وقت آ جائے. تیمم کرا کر وہ اگر کچھ ہوش میں رہیں تو ان سے کہہ دینا ذرا اشارے سے نماز پڑھ لیں. ہمارے شاگرد رشید مفتی و قاضی جنید رحمۃ اللہ علیہ ابھی لاک ڈاؤن میں انتقال ہوئے، 3 دن بیمار تھے اور ڈائلیسس چل رہا تھا. تیسرا دن جس وقت تھوڑی دیر کے لیے ہوش آنے پر اس نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا تیمم کرا دو. تیمم کرایا گیا. تیمم کراتے اس اللہ کے بندے نے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر باندھا، ہوش چلا گیا. پھر 3 سیکنڈ کے بعد پھر ہوش آیا، پھر انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشارے سے سلام پھیرے، پھر یوں ہی گردن پڑ گئی. نماز اسے کہتے ہیں مرتے مرتے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے جائے. دل میں نماز تھی تبھی تو سکرات میں بھی نماز یاد آئی. اور ہم تو ہمارے فجروں کا کیا حال ہو اللہ جانے، تہجد تو دور کی بات. نماز کہاں ہے؟ نماز کا معیار کیا ہے؟ نماز کا درجہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اگر سوچیں گے تو ہم اللہ کے سامنے مجرم ٹھہرے جائیں گے. اس لیے ہمارا کام نماز کی ترتیب پر الحمدللہ دعوت کے ایک اصول، میں نے تقریباً 150 اصول لکھے ہیں نماز کی ترتیب پر. نماز کی ترتیب پر دعوت کی 150 سے ابھی چل رہا ہے معاملہ، 150 اصول ہو گئے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، اتحاد اتفاق سے رہیں، محبت سے رہیں، اطاعت کے ساتھ چلیں. اطاعت محبت یہ دعوت کی سنت ہے. کیا ہے بولو؟ اطاعت محبت. دعوت کی نفرت جہاں آ گئی وہاں ہدایت نکل گئی. نفرت نہیں، محبت. دعا، محبت، دعا، نفرت نہیں، محبت یہ بہت ضروری ہے. یوسف رحمۃ اللہ جماعت جب واپس آتی پوچھتے تھے ارے بھائی کیا کیا؟ حضرت ہم سے کچھ نہیں ہو سکا. حضرت ساتھی کیسے تھے؟ ارے بس شیر و شکر کی طرح تھے. کیسے تھے؟ شیر و شکر کی طرح تھے. ارے واہ 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 واہ، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. ارے بھائی کیا ہوا؟ حضرت ماشاء اللہ ماشاء، اتنی جماعتیں نکلی، اتنی جماعتیں گئیں، یہ ہوا وہ ہوا، جوڑا ہوئے توڑا ہوئے. آپس میں کیسے تھے؟ سانپ اور منگوس کی طرح تھے. حضرت فرماتے غلط. جب تم آپس میں نہیں جڑے امت کو کیا جوڑو گے؟
تم آپس میں نہیں جڑے، امت کو کیا جوڑو گے؟ یہ صورت امت کو جوڑنے کے کہاں ذرا دکھاؤ دیکھیں گے. اس لیے اللہ سے توبہ. ہم ذلیل ہو جائیں لیکن دعوت کا نام بدنام نہ ہو، ویسی زندگی گزارنا. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ نے کام دیا. یہاں ماشاءاللہ پرانے ساتھیوں کا مجمع بھی ہے، نئے جوش والے نوجوان بھی ہیں، عزائم رکھنے والے احباب بھی ہیں، ارادہ کرنے والے اور دعوت سے محبت کرنے والے ساتھی بھی ہیں. سب نیت کرو. اللہ یہ قرن اول کا ہیرا دیا. اب آج کل کے زمانے میں تو ہم سب سے زیادہ کہتے ہیں، دیکھو اس وقت کی سب دنیا میں جو عالم میں اس وقت حالات چل رہے ہیں، ان حالات کا حل کیا ہے معلوم؟ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. غور سے اس بات کو سننا. قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والے اس کائنات میں رہیں. لا تقوم في الارض، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض. فی الارض سے مراد روئے زمین پر. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پورے کائنات کی زبان میں، خصوصاً مسلمانوں میں جب یہ بات زبان پر جاری ہو جائے، اس مسئلے کا حل اللہ ہے، اس مسئلے کا حل اللہ ہے، اس مسئلے کا حل اللہ ہے، اس مسئلے کا حل اللہ ہے. جب ہم ہر ایک کی زبان پر اللہ 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 نہ آئے، قیامت کو اللہ ٹلنے والا نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ علامت قیامت ہے، اور علامات قیامت یہ قیامت کی علامت ہے، یعنی قیامت قریب ہے. مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے، عربی دعوت کا کام کا اصل مقصد اللہ اللہ کہنے والے بڑے اور قیامت اللہ ٹالتا چلا جائے. اور اس وقت ان کی طرف یہ ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا تو کون سا بھی ایسا ویسا کا معاملہ نہیں ہے. یہاں اللہ ناراض ہے. کون ناراض ہے؟ جب پوچھو بھئی کیا ہو گیا ہے، وہ پارٹی کو لانا تھا بھی، یہ پارٹی، یہ سب ہمارا کام نہیں. ہماری زبان پر کیا ہو؟ صرف اللہ. اور دعوت کا کام کا مقصد امت کے ہر ایک کی زبان پر اللہ اللہ لانا. اور اس وقت خوب جماعتیں نکالیں، چلے کی ہو، 4 ماہ کی ہو، 3 دن کی ہو، گشتیں خوب کریں، ملاقاتیں خوب کریں، اور ہر ایک کی زبان پر اس بات کا تلقین لائیں کہ بھئی مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ ہے. تمام مسائل کو، تمام حالات کو حل کرنے والی ذات. حال اور حل، ان دونوں کے درمیان ایک الف کا فرق ہے. حال اور حل میں کتنے الف کا فرق ہے؟ ایک الف. وہ ایک الف اٹھانے والی ذات اللہ کی. ہمیں الف کو ہلانے کی کوشش کریں گے، ہمیں ہل جائیں گے. الف نہیں ہلے گی. الف کو ہلانا اور الف کو اکھاڑنا وہ کون کرے گا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفُهَا إِلَّا هُوَ. اب اس وقت اللہ بھئی یہ مسئلے کا حل اللہ ہی کیا ہے، اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کرے گا، اور اللہ ہی کر رہا ہے. جب یہ جملہ امت کی زبان میں عام نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ قیامت کو حل کرنے والا، ٹلنے والا، ٹالنے والا، دور کرنے والا نہیں. الحمدللہ دعوت کا کام جو ہی سست پڑا، علامات کی قیامت ظاہر ہونا شروع ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے؟ ملاقاتوں میں اللہ کے واسطے وہ موبائل نہ رکھو جاؤ. موبائل نہ کیا کرو؟ سنو بھائی، گشت میں جاری موبائل کے ساتھ، خصوصی ملاقات موبائل کے ساتھ. موبائل میں منہ بیل ہو جاتا ہے. سو بیل کا منہ چھپ کے رہتا. کیا بولو؟ جگائی کرتے یہ رہتا. چارہ جلدی چر لینا، جگائی کرتے بیٹھے رہنا. منہ کا بیل کا منہ. اب جا رہے ہیں گشتوں میں. اب حالانکہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کیا فرمائے؟ نظر کی خیانت ہو جائے گشت کو واپس لوٹاؤ. نظروں کی خیانت. بیٹھے یہاں، ارے ماشاءاللہ وہ گھڑی اچھی نہیں کہ جی، بولے تو گشت سے ہدایت اٹھ گئی. حضرت فرماتی یہ جماعت کو اب واپس کرو، ادھر آؤ بھائی، امیر صاحب کا کام وہ نگرانی کرتے. اب امیر صاحب بھی موبائل میں انگلیاں کر لے رہے تو غریب صاحب کیا کریں گے؟ امیر صاحب کو بناتی سو نگرانی کرنے کے واسطے بناتی.
نگرانی کرنے کے واسطے بنا دیا امیر صاحب کو. جب امیر نگرانی کرے گا، کون ادھر دیکھ رہا کون ادھر دیکھ رہا، ارے بھائی ادھر ادھر اگر گشتوں میں نظریں گئیں فوراً جماعت کو واپس لے کر مسجد آ جاؤ اور دوبارہ گشت کے آداب بیان کرو. پھر گشت میں ایسے لوگوں کو لے جاؤ جو لوگ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ذکر اللہ میں رہیں، امیر ان تمام کی نگرانی کرتا رہیں، اور متکلم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور رہبر اللہ سے مانگتا رہے، تب جا کر گشت کا اثر نمودار ہوتا ہے. پہلے گشت میں جاتے تھے 4، آج بیچتے تھے 40 کو، اب 4 جا کو 2 آ رہی. 4 ایک قصہ کہتا نہیں مولانا ان کی بیوی کا فون آیا، خود پی لاؤ جی بولے انہیں وہاں چلے گا، اور ایک جنے کو فون آیا جی مہمان آؤ کہیں دودھ لاؤ جی بول کو انہیں وہاں چلے گا، کہ میں جاؤ بھی مغرب پا جاتا بول کو انہیں ادھر چلے گا انہیں ادھر چلے گا. یہاں رہبر بھی امیر کے 400 متکلم غائب. یہ کیا گشتے صورت کی گشتے. گشت کرتے ہیں سو آداب گشت میں یہ طے کرو موبائل شرافت سے رکھو جاؤ یہاں، نہیں تو گشت میں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں. موبائل یہاں رکھو جاؤ، نہیں سوئچ آف کرو جب میں رکھو. بار بار اٹھانا انگلیاں کرنا، ویئر آر یو، آئی ایم ان گشت. کتنا اچھا گشت کر رہا. وہ یہاں سے چمال کا ان آتے سیمپو جی ذرا اچھا فلاسک رہے تو ذرا بول دیکھ لگاؤ جی، گوشت کہاں مل رہا ذرا پوچھو جی. ابھی گشت میں جا کو گوشت کی دکان ہے، ہاں کتنا جی کلو، میں شاہ کے بعد ذرا اٹھا کر رکھو بھی. ایسے سب حرکتان توبہ کریں گے انشاءاللہ. یہ سب حرکتان چھوڑ کو گشت کرو. اللہ گشت میں انشاءاللہ حضرت فرمایا کرتے تھے جب کام اصولوں کے ساتھ کیا جائے گا برسوں میں آنے والا خیر منٹوں میں آئے گا. جب کام بے اصولی سے کیا جائے گا برسوں میں آنے والا شر منٹوں میں آ جائے گا. اس لیے توبہ کریں، استغفار کریں. ویسے آدمی جانے جو موبائل رکھو جا رہی 3 آدمیاں جاؤ، انشاءاللہ گشت کے اندر اللہ روحانیت پیدا کرتی. میں اکثر کہا کرتا ہوں خالق سے جڑنا ہے، مخلوق سے اپنا تعلق چھوڑو. خالق سے جوڑنے والے مخلوق سے تعلق رکھ لے کر رہے تو خالق سے لوگاں جڑتی کیا بھی. اس لیے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں، نیت کریں. انشاءاللہ ہم پابندی سے کام کریں گے بھی انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ سب کریں گے. ہاتھ نہیں اٹھ رہے نا، ہاتھ نہیں اٹھ رہے نا. کلمہ شہادت کے سکا ہوا جیسے ہم لوگ اتحیات میں انگلیاں اٹھانا ضروری ہے نہیں ہے ویسا اٹھانا. سو میں بیٹھ کر ہوتا ہوں تو وجہ سب چلتا ہے نہیں. کلمہ شہادت میں انگلیاں اٹھانا سب اٹھانا، سمجھے بھائی. یہ سب ایکٹنگاں نہیں چلتے، اس لیے کہ قبولیت کی گھڑی وہ کسی گھڑی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اس لیے آج ہم نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کیے ہیں، وعدہ پورا کریں گے انشاءاللہ، وعدہ پورا کریں گے. اور حضرت آخری وقت میں مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کا پیغام، جس وقت رات میں حضرت گشت کرتے تھے ایک بات، 2 بجے آ رہے ہیں 4 بجے آ رہے ہیں، گئے کہا بھائی مولانا عمر صاحب کو بلاؤ. مولانا عمر صاحب کو بلا کر حضرت فرمانے لگے مولانا عمر صاحب ہمارے ساتھیوں کا اللہ کے سامنے رونا بند ہو گیا. اس وقت سب سے بڑی کمی تہجد کی نماز ہمارے درمیان سے اللہ ماشاءاللہ انگلی گن سکتے ہیں، یا اپنے ساتھی ماشاءاللہ بزرگاں بیٹھ کو ہی انہوں پڑھتے رہیں گے، ورنہ تو ہمارا کیا حال ہے وہ اللہ جانے. اور ایک بات سنو، قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، رات میں اللہ کے سامنے رو گے، دن میں مخلوق کے سامنے اللہ مسکراتا ہوا رکھے گا. اگر رات میں تم غافل ہو جاؤ گے دن اور رات روتے رہو گے. اور آج جو حالات آ رہے ہیں وہ رونے اور رلانے کے حالات. ان حالات کا حل ایک ہی حل، رات کو اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ مخلوق کے سامنے رونے سے انشاءاللہ بچائے گا. تو تہجد ہماری کام کی جان ہے اور ہمارے کام کی آن ہے، اور اس جان کو اور اس آن کو ہم نہیں کھونا چاہیے. رات کو جلدی سونا،
دن میں جلدی اٹھنا، اللہ کے سامنے 2 قطرے آنسو بہانا، پھر دیکھنا اللہ انشاءاللہ اس رات کے رونے کی برکت سے کیسے انقلاب اللہ لائے گا، کیسے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ ہم میں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے، جینے، چلنے اور آخری دم تک استقامت اور محبت کے ساتھ اللہ کے احکام کے تابعدار ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اللہ قولی، فعلی، فکری اتحاد نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ارادہ کرو، عزائم کرو، کوشش کرو، انشاءاللہ موت سے پہلے 4 مہینے تو سب لگائیں گے نا ابھی انشاءاللہ، جو لگا چکے وہ بھی لگائیں، جو نہیں لگا وہ بھی لگائیں گے، اور اب جو تشکیل ہمارے سامنے ہے اس پر ماشاءاللہ 4 جماعتیں تو کل جا رہی ہیں، عربی 4 جماعت جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں؟ تو جو ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو کر نام بتائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔